جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کی تمام حربیں ناکام ہو گئیں تو یہ دل شکستہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کو مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے آئم نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ ان کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، یا ان کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت نہ کریں، یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر اس نے تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے زیادہ پھیلتے ہوئے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کی، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے بخدا ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے نہیں روک سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے میرے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور یہ شرط ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔